اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں نقوش عصمت کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 42 یعنی 42 تک پہنچ چکی تھی، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوقہ کہہ کے سب کو آزاد کر دیا، اور یہاں تک گفتگو پہنچ گئی تھی کہ یہ بات بھی واضح رہے کہ آزاد اور ہوتے ہیں اور آزاد کردہ اور ہوتے ہیں۔ آزاد کردہ لوگوں کو شرفاء سے مقابلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آئیے گفتگو اس سے آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد علی کو اپنے کندھوں پر بلند کر کے طاقہائے کعبہ سے، یعنی جو کعبے کے اندر طاق میں مجسمے رکھے ہوئے تھے، ان کو گرا دیے گئے۔ بقول محدث دہلوی اس بات پر ناز فرمایا کہ علی کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھا رہا ہوں۔ مکے میں 10 یا 15 یا 17 یا 18 دن قیام فرمانے کے بعد واپسی ہوئی، لیکن چونکہ مسلمانوں کا 10 دن کا قیام طے نہیں تھا، اس لیے نماز قصر ہی ہوتی رہی۔ ماہ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد 10 شوال سن 8 ہجری کو جنگ حنین ہوئی، جس کا میدان مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ مسلمان 13,000 کی تعداد میں تھے اور انہیں فتح کا غرور بھی تھا، لیکن دشمن کے حملے کو دیکھ کر سب نے فرار اختیار کیا، اور جب آپ نے مسلسل آواز دی اور غیرت دلائی تو واپس آئے، اور ایسا مارکا ہوا کہ 70 منکرین مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 4 افراد شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں 4,000 قیدی، 12,000 اونٹ اور 40,000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئی، اور 1 من کے قریب چاندی بھی حاصل ہوئی۔ ادھر جنگ موتا کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور ہرقل روم نے اسلام کو فنا کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اکرم نے بھی عام نفرین کے اعلان کر دیا کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے آمادہ ہو جائیں اور تبوک تک جا کر وہاں شعبان اور ابتدائے رمضان میں قیام فرمائیں، لیکن کسی مزاحمت کی نوبت نہیں آئی اور آپ نے واپسی کا قصد کر لیا۔ دشمن شوکت اسلام کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے نیا پروگرام یہ بنایا کہ واپسی میں گھاٹی میں حضور کے اونٹ کو بھڑکا کر گھاٹی میں گرا دیا جائے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن عین موقع پر قدرت کی طرف سے ایسی بجلی چمکی کہ سب کے چہرے پہچان لیے گئے، اور آپ نے حذیفہ اور عمار کو اس راز کا رازدار بنا دیا، جو اس قدر سنگین مسئلہ بن گیا کہ اکثر لوگ جو بڑے مشہور ہیں حذیفہ سے پوچھے کرتے تھے کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس موقع پر رسول اکرم کے ہمراہ حضرت علی نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، اور آپ نے انہیں یہ کہہ کر مدینے میں روک دیا تھا کہ مدینے میں میرا یا تمہارا رہنا ضروری ہے۔ میرا اور تمہارا رشتہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے، صرف میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ فتح مکے کے دوسرے سال قدرت نے منکرین، یعنی جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، سے برات کا اعلان کیا، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، جسے لے کر ابتداءً حضرت ابوبکر گئے، لیکن بعد میں وحی خدا نازل ہوئی اور انہیں واپس بلانے کا اشارہ کر کے حضرت علی کے ذریعے اعلان کا حکم دیا گیا، اور آپ نے حج اکبر کے موقع پر اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا، جو اصولی طور پر پیروان علی اور ابی طالب کا ایک ابدی مسلک ہے۔ اعلان برات کے 4 اہم نکات تھے: اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کو مسجد الحرام کے قریب نہ آئے، برہنہ ہو کر خانہ خدا کا طواف نہ کریں، منکرین جنت کی طرف سے مایوس ہو جائے، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا اس کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جملہ معاہدوں پر عمل درآمد صرف 4 ماہ تک ہوگا، اس کے بعد اسلام اپنے تصرفات میں آزاد رہے گا۔ اعلان برات کے بعد
24 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو نصارۂ نجران سے مقابلہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی خدائی کو منوانے کے لیے آئے تھے، اور جب قرآنی آیات پر ایمان نہ لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو لے کر مباہلہ کے میدان میں آ گئے، جس کے بعد عیسائیوں نے شکست تسلیم کر لی اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام کے سارے مارکوں کے سر ہو جانے کے بعد رسول اکرم نے حضرت علی کو یمن کی تبلیغی مہم پر روانہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پورا قبیلہ حمدان مسلمان ہو گیا۔ سن 10 ہجری ادھر رسول اکرم 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو آخری حج کے ارادے سے نکل پڑے، جس قافلے میں آپ کے ہمراہ لاکھوں مسلمان تھے۔ حضرت علی جانوروں یعنی قربانی کے جانوروں کو یمن سے لے کر سیدھے مکہ آ گئے اور آپ کے ساتھ حج میں شامل ہو گئے۔ واپسی میں غدیر کے میدان میں بحکم خدا قافلہ روکا گیا۔ آپ نے 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اور اس طرح اسلام کا آخری منصوبہ بھی مکمل ہو گیا، اور آیت نے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے دی۔ حج سے واپسی پر جنگ موتا کے زیر اثر آپ نے ایک لشکر اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روم کی طرف روانہ کر دیا، جس میں حضرت شیخین کو بھی شامل کر دیا۔ جو بعد میں واپس آ گئے اور نہیں گئے، اس سریے سے آپ نے صرف حضرت علی کو الگ رکھا تھا۔ لشکر کی روانگی کے بعد آپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، جس کے بعد آپ نے نوشتہ نجات لکھنے کے لیے قلم اور دوات کا مطالبہ کیا، اور حضرت عمر نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ان پر بخار کا غلبہ ہے اور یہ ہذیان بک رہے ہیں، جس کا صدمہ شدید ہو گیا اور آپ اس تکلیف سے جا نبرد نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر کوئی شخص امامت جماعت کے لیے آگے بڑھ گیا۔ آپ نے آواز سنی تو اسی عالم میں مسجد میں آ کر ہٹا کر خود نماز پڑھائی، اور بقدر نماز جماعت بھی کسی کی امامت کو علی کے علاوہ گوارا نہیں فرمایا۔ تو مرض الموت سے حالت غیر ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی اور وصی کو جناب ام سلمہ کے ذریعے بلوایا۔ حضرت علی آئے تو ان سے وصیتیں کی اور پھر ان کی آغوش میں سر رکھ کر دنیا فانی سے انتقال فرمایا۔ بنی ہاشم کے چند لوگوں نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ حضرت علی نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا۔ بہت سے مسلمانوں نے اور بقول ابو الفدا حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی جنازے میں شرکت نہیں کی، اور اس طرح اسلام کی تاریخ میں وفاداری کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا، اور آل رسول کو نسلوں میں قتل و خون اور اذیت و آزار کی شکلوں میں اجر رسالت ملتا رہا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ازواج رشتہ زوجیت کے بارے میں عام تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جنسی خواہش کی تسکین کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی شادی کا تذکرہ آتا ہے تو ہر انسان شرم سے سر جھکا لیتا ہے، اور جب تعداد ازواج کا ذکر آتا ہے تو انسان کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ کوئی ہوس پرست اور خواہش زدہ انسان ہے کہ اس نے ایک زوجہ پر اکتفا نہیں کی اور متعدد ازواج کو اپنی تسکین نفس کا ذریعہ بنایا ہے۔ حالانکہ اسلامی قوانین کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں شادی کا تصور وسیع ترین مفادات کا حامل ہے، اور اس میں تسکین نفس اور ایجاد نسل کے علاوہ بے شمار نفسیاتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی مسائل کا حل پایا جاتا ہے۔ عورت کو وجہ سکون نفس قرار دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف جنسی سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کا دائرہ بھی بڑا وسیع تر ہے۔ اسی لیے روایت میں عورت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ موجودگی میں شوہر کی تسکین نفس کا ذریعہ بنے، اور غیبت میں یعنی جب شوہر نہ ہو تو اس کے گھر بار کی حفاظت کرے، بلکہ اس کے دین کا بھی تحفظ کا ذریعہ بنے۔ اس اعتبار سے اسلام میں تعداد ازواج اس انداز کا تصور نہیں رکھتا۔ یہ جو تصور
اور عام مادیت پرست ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عقد جنسی خواہشات کی بنیاد پر ہوتا ہے تو عورت میں سین و سال اور حسن و جمال وغیرہ کا لحاظ کیا جاتا ہے اور وسیع تر مسالے اور مفادات کے لیے ہوتا ہے تو ان مفادات کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ سین و سال اور حسن و جمال جیسے تصورات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بات سرکار دو عالم کے تعداد ازواج میں واضح طور پر نظر آتی ہے اس کا ایک اشارہ اس حکم الہی میں پایا جاتا ہے کہ اسلام نے ساری دنیا انسانیت کے لیے نماز شب کو مستحب قرار دیا ہے اور حضور اکرم کے لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ ہر انسان کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ بیت رسالت میں ازواج کا وجود نماز شب کی ادائیگی سے بھی مانے نہیں ہو سکتا تو دیگر فرائض کا کیا ذکر ہے۔ رسول اکرم رسول دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں حسب ذیل عقد فرمائے اور ان میں ازواج کی صورتحال یہ تھی۔ جناب خدیجہ، عام روایت کی بنا پر ان کا سن مبارک وقت عقد 40 سال کا تھا اور حضور اکرم کی عمر 25 سال کی تھی۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں 25 سال کا جوان انسان زندگی کی پہلی شادی 40 سال کی خاتون سے نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے لیے قوم اور قبیلے کے اندر بے شمار امکانات موجود ہوں۔ عقد کی یہ نوعیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم کی شادی کا مقصد اسلام کی وسیع تر مصلحت تھی اور اس کا جنسی تسکین سے کوئی بنیادی تعلق نہیں تھا۔ اس عقد کے سلسلے میں دو مزید باتیں بھی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس عقد کا پیغام خود جناب خدیجہ نے دیا تھا اور مہر کی پیشکش بھی انہوں نے ہی کی تھی، جبکہ وہ اس بڑے بڑے رشتوں سے انکار کر چکی تھی اور اتنی عمر تک شادی کا کوئی قصد نہیں کیا تھا۔ جناب خدیجہ کے پیغام کی بنیاد بھی سرکار کا حسن و جمال یا شباب و سن و سان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بھی یہ پیغام آپ کی دیانتداری اور آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے برکات کی بنیاد پر دیا تھا۔ دوسری زوجہ آپ کی سودا بنت زعمہ، یہ خاتون سکران بن عمر بن عبد الشمس کی زوجہ تھی اور ابتدائی دور میں اسلام لائی تھی۔ مکے کے حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی اور وہیں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب زحمت یہ تھی کہ قبیلے میں واپس جائیں تو وہاں سب اللہ کا شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں اور اپنا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا حضور اکرم نے ان سے عقد کر کے ان کے اسلام کا بھی تحفظ کیا اور مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ شوہر کے فدیہ اسلام بن جانے کے بعد زوجہ لاوارث نہیں رہ سکتی، بلکہ اسے پیغمبر اسلام جیسا شریک حیات مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ میں نہ سودا کے کسی حسن و جمال کا ذکر ہے اور نہ ہی مال و منال کا، بلکہ شوہر کے بعد ان کی لاوارثی کا تذکرہ اور ضرور ملتا ہے۔ تیسری زوجہ آپ کی زینب بنت خزیمہ، ان کا لقب ام المساکین تھا، غروبہ پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھی۔ ان کے شوہر عبداللہ بن جاحش جنگ احد میں مارے گئے تھے۔ حضور نے از راہ ترحم ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہونے پائے۔ چوتھی زوجہ آپ کی ام سلمہ ہند، یہ عبداللہ ابو سلمہ کی زوجہ تھی اور کافی مسمن بھی تھی اور صاحب اولاد بھی تھی، لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم نے ان سے عقد کر لیا تاکہ ان کے شوہر کی قربانیوں کی قدر دانی کی جا سکے اور ان کی اولاد کو یتیمی کے احساس سے بچایا جا سکے۔ صفیہ بنت حوی بن اخطب، ان کا شوہر روز خیبر قتل ہو گیا تھا اور یہ گرفتار ہو کر آئی تھی تو آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تھا۔ اس طرح کنیزوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کی مثال بھی قائم کر دی گئی تھی۔ آپ کی چھٹی زوجہ جویریہ بنت الحارث، یہ جنگ بنی مستلق کے گرفتار لوگوں میں تھی اور ان کے ساتھ قبیلے کے 200 قیدی اور بھی تھے، لیکن جب حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تو سارے مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان کے قبیلے کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ حارث بن المستلق کے سردار قبیلے کا نام تھا۔ ساتویں بیوی آپ کی میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، انہوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے آپ کو سرکار دو عالم کے حوالے کر دیا تھا اور حضور نے اس ہبائے نفس کو قبول فرما لیا تھا۔
8वीं बीवी आपकी उम्म हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान, ये अब्दुल्ला बिन जहाज़ की ज़ौजा थी। इसके साथ हिजरत हबशा में शरीक हुई और वहाँ के हालात को देखकर इनका शौहर ईसाई बन गया, तो आपने उन्हें वापस बुलाकर उनसे अक़्द कर लिया। उनके लिए अबू सुफियान जैसे बाप के घर वापस जाना भी मुमकिन नहीं था। हफ्सा बिनते उमर, इनका शौहर खैस बिन हुज़ाक़ा जंग बद्र में मारा गया, तो इन्होंने उनसे अक़्द कर लिया। आयशा बिनते अबी बकर मशहूर रिवायत की बिना पर बाकरा थी और शायद सरकार दो आलम की जुमला अज़वाज में इस तरह की कमसिन और कुंवारी खातून ये तन्हा खातून थी जिनसे हुजूर ने अक़्द न किया होता तो आप पर किस तरह की हुस्न परस्ती या जिनसियत का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था। मुसलमान मौर्रिख ने अज़राए हिमाकत वो नादान दोस्ती मसले को और भी संगीन बना दिया और जनाब आयशा के हुस्न जमाल की इस कदर तारीफ़ की कि दुश्मनान इस्लाम को ये कहने का मौका मिल गया कि सन 53 साल का इंसान अगर 6-7 साल की खूबसूरत लड़की से अक़्द करेगा तो इस बारे में क्या कहा जा सकता है। काश मौर्रिखीन इस्लाम ने इस नाजुक पहलू का एहसास कर लिया होता और जोश अक़ीदत में इस तरह की बेबुनियाद बातें ना बयान की होती और मौसूफ़ा की सही सिनोसाल और खदोखाल का तज़करा किया जाता तो कम से कम दुश्मनान इस्लाम को सरकार दो आलम के किरदार पर एतराज़ करने का मौका तो ना मिलता। लेकिन खुदा बुरा करे मोहब्बत का कि ये अक्सर इंसान को अंधा, बहरा और गूंगा बना देती है। मोहब्बत भी वाक़ईन जब इंसान हुस्न व जमाल से मोहब्बत कर लेता है तो फिर दीन व दुनिया, मालो मलाल और तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। उसका दीन सब कुछ वही हुस्न व जमाल की परस्तिश रह जाती है। इस किले को तोड़ना आसान नहीं है, मगर खुदा के नेक बंदे ऐसे भी हैं जो हर तरह की मसलन हुस्न व जमाल को देखने के बाद गिरफ्तार बला तो ज़रूर हो जाते हैं, मगर मौका पड़ने पर और मौका आने पर वो इस हुस्न के मजबूत किले को तोड़ भी देते हैं। हमारी गुफ्तगू पेज नंबर 48 तक पहुँच गई है और वक्त तमाम हो गया है। इंशाअल्लाह इन सीरत और तारीख़ की किताबों से हमें जो मालूमात हासिल हो रही है हम ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाएंगे और अपने इल्म की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। तारीख़ हमें बहुत कुछ सिखाती, समझाती और बताती है। तारीख़ हमें होशियार बनाती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर हम तारीख़ नहीं पढ़ेंगे तो होशियार नहीं बन सकते। अगर हम तारीख़ पढ़ेंगे तो तारीख़ हमेशा हमें ज़हीन बनाती है। इसलिए हमने किताबों का ये सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया। आप इसको खुद भी सुनते रहिए, दूसरों तक भेजते रहिए ताकि इस कार अज़ीम में आप भी शरीक हो जाएं और आपका ये कारनामा अल्लाह की बारगाह में दोनों जहान की सआदत इनायत फरमा दे। वस्सलाम।